توحید حق کا وہ پاسدار اس عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ممانعت دیکھنے کے بعد انہیں اس باطل اور ممنوع اور مکروہ کام سے باز آ جانا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا، لیکن رکنے کی بجائے یہ حدیث کو نظر انداز کر کے کیا کہتے ہیں، سنیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب آئیے ہمارے پرانے علمی مقروض جلالی کی طرف وہ ایک ضعیف روایت پیش کر کے کیسے جوش میں آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور غور سے سنیں۔ جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے اور معاذ اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے، اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیے، گنبد بنانے شروع کر دیے اور اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ جلالی جی طعن و تشنیع پر معاذ اللہ پڑھنے کی بجائے مزارات پر گنبد اور بلڈنگ بنانے پر اور اس کی تائید پر معاذ اللہ پڑھے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ آج جو قبروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے زائرین کے فائدے کے لیے اور وہاں پر حاضری کے اہتمام کے لیے اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، لیکن جس درجہ استحباب میں ہے اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ جلالی صاحب یہ جتنے بھی اونچے اونچے مزارات بنے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے۔ آپ لوگوں کی تعلیمات کے مطابق تو ان میں مدفون بڑی بڑی سرکاریں، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، غریب نواز، بندہ پرور ہے، لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، شوکت، اولاد دیتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں، رزق دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف خود آپ جیسے قبر پرستی کے وکیل کہتے ہیں کہ یہ اونچے اونچے مزار اس لیے بناتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی عادت ہے کہ وہ اپنے قبر پرستی والے مذہب کے دفاع میں بڑے پرجوش نظر آتے ہیں اور اکثر جوش میں جب آتے ہیں تو ان کی ہوش بحال نہیں رہتی۔ اسی مسئلے کو لے لیجئے، قبروں پر عمارت تعمیر کرنا، گنبد بنانا اسی میں شامل ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت صاف اور بالکل واضح ہے۔ صحیح مسلم دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 2245 2247 تک دیکھ لیجئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ انہی کے فرقے کے سید الملت مفسر قرآن شیخ الحدیث اور علامہ غلام رسول سعیدی سے سن لیجئے۔ شرح مسلم جلد 2 صفحہ 813 پر لکھتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے، قبروں پر بیٹھنے سے اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے، اس پہ عمارت تعمیر کرنے سے منع کیا، اور قرآن مجید میں اللہ مالک نے حکم دیا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں مولا فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکے تو رک جاؤ۔ یہ اللہ مالک کا اہل ایمان کے لیے حکم ہے۔ بریلوی حضرات اور اسی طرح روافض جو قبر پرستی کی بیماری میں مبتلا ہیں، حالانکہ ان کے خیال سے ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیث پر مبنی ان کی جو کتابیں ہیں، ان میں بھی قبروں کو پکا بنانے سے روکا گیا ہے۔ اس عمل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ممانعت دیکھنے کے بعد انہیں اس باطل اور ممنوع اور مکروہ کام سے باز آ جانا چاہیے تھا، رک جانا چاہیے تھا، لیکن رکنے کی بجائے یہ حدیث کو نظر انداز کر کے کیا کہتے ہیں، سنیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سعیدی صاحب لکھتے ہیں صفحہ 814 اور 815 پر، مزارات پر گنبد بنانے کا حکم زیر بحث حدیث میں قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ شروع سے لے کر اب تک
امت کے صالحین اور علماء بزرگان دین کے مزارات پر گنبد بناتے چلے آئے ہیں، اس لیے امت کے اجماع عملی سے گنبد بنانے کا جواز ثابت ہے، اور حدیث شریف میں ممانعت بلا ضرورت تعمیر پر محمول ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حدیث رسول پر ایمان لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے مطابق قبروں پر تعمیرات اور گنبدوں کے بنائے جانے کو ممنوع اور حرام قرار دینے کی بجائے اپنے خیال کے مطابق شروع سے بزرگوں کے نام نہاد اجماعی عمل کو دلیل بنا کر حدیث کی باطل تعویل کر دی۔ ایسے لوگ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ مالک نے تنبیہ کرتے ہوئے سورۃ النور آیت نمبر 63 میں مالک نے کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو لازم ہے کہ وہ ڈرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، کہ ان پر کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ اب رہا سعیدی صاحب کا اجماع عملی، تو یہ بھی محض ان کی غلط فہمی ہے۔ یوں تو اس بات کی تردید میں کئی حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم خود سعیدی صاحب ہی کی 2-3 باتیں پیش کر کے اس نام نہاد اجماع عملی کی حقیقت واضح کیے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اسی باب کے تحت سعیدی صاحب نے صفحہ 813 پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ کے سوال و جواب نقل کیے ہیں، المبسوط جلد 1 صفحہ 422 فقہ حنفی کی کتاب سے، اور اس میں مذکور ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ آپ پختہ قبر بنانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں۔ اسی صفحہ 813 پر سعیدی صاحب نے لکھا، مکمل عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں، سکین آپ روک کے پڑھ سکتے ہیں، ہم مختصر بتا رہے ہیں۔ علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا، اس پہ عمارت تعمیر کرنا، اس پر بیٹھنا مکروہ ہے۔ اسی لیے سعیدی صاحب نے علامہ نووی کی شرح مسلم کا حوالہ نقل کیا، حاشیہ نمبر 4 میں۔ مزید سنیں، سعیدی صاحب نے لکھا صفحہ 814 پر، علامہ وجدانی مالکی لکھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک قبر کو پختہ بنانا، اس پہ عمارت تعمیر کرنا مکروہ ہے۔ اس کے لیے سعیدی صاحب نے حاشیہ نمبر 2 پر ان کی کتاب کا حوالہ بھی دے رکھا ہے۔ سعیدی صاحب نے مزید لکھا، علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا، اس پہ عمارت تعمیر کرنا مکروہ ہے، اور اس کے لیے سعیدی صاحب نے ان کی کتاب المغنی فقہ حنبلی کی کتاب، اس کا حوالہ بھی دے رکھا۔ خود سوچیں اور ذرا عقل کو بھی استعمال کریں، تھوڑا سا غور بھی کریں۔ اگر شروع ہی سے صالحین کا، اہل علم کا اس بات پر اجماع عملی ہوتا تو چاروں فقہ کے ماننے والے اسے مکروہ کیوں کہتے؟ ثابت ہوا سعیدی صاحب کا اجماع عملی کا دعویٰ غلط اور باطل ہے۔ نہ صرف یہ کہ حدیث میں قبروں پر عمارت وغیرہ بنانے کی ممانعت ہے، بلکہ اہل علم نے بھی اسی وجہ سے اسے مکروہ اور ممنوع قرار دیا ہے۔ قبر پرستوں کے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو گھوڑوں، اونٹوں، بلیوں تک کے مزارات بنا چکے ہیں۔ اللہ انہیں توحید پر آنے کی توفیق دے اور ہدایت سے نوازے۔ اب آئیے ہمارے پرانے علمی مقروض جلالی کی طرف، وہ ایک ضعیف روایت پیش کر کے کیسے جوش میں آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور غور سے سنیں۔ جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے، اور معاذ اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے، اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیے، گنبد بنانے شروع کر دیے، اور اتنی اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ جلالی جی طعن و تشنیع پر معاذ اللہ پڑھنے کی بجائے مزارات پر، گنبد اور بلڈنگ بنانے پر اور اس کی تائید پر معاذ اللہ پڑھے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، فرمان رسول کی مخالفت پر بنے ہوئے ہیں۔ آگے مزید سنیے جلالی جی کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے، یہ ابن شبہ کی ہے، 262 ہجری میں جن کا وصال ہوا، بڑے پرانے امام ہیں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے، قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر۔ یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابن شبہ بڑے مستند امام ہیں، ان کے حوالے سے یہ قبور والے مسئلے کی وضاحت میں ابتدائی بات پیش کر رہا ہوں۔ جلالی جی نے امام عمر بن شبہ رحمہ اللہ کی تعریف تو بجا فرمائی، بلا شبہ ابن شبہ رحمہ اللہ مستند امام اور محدث ہیں، لیکن جلالی نے
اس روایت کی سند نہ تو پڑھ کر سنائی اور نہ ہی اس کی تحقیق کی. ہم اس کی تفصیل اللہ مالک کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے جلالی صاحب نے بتایا کہ جی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے گھر میں کنواں کھدوانے کے لیے کھدائی کروائی تو زمین سے ایک پتھر نکلا جس پر لکھا تھا قبر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ام المؤمنین ام حبیبہ کی قبر ہے. حضرت عقیل نے اس کنویں کو بند کر دیا. اب آگے جلالی صاحب سے مزید سنیے. وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتًا، اور اس پہ کمرہ بنا دیا. وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتًا، جب پتا چلا کہ یہاں تو امی جان کی قبر ہے، حضرت ام حبیبہ کی قبر ہے، اس جگہ انہوں نے کھدائی پھر نہیں کی بلکہ اس قبر کو بنا دیا. اور قبر اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی. پہلے تو زمین مٹی غالب آ چکی تھی، قبر دب چکی تھی. اب انہوں نے اس کو اوپر واضح کیا اور وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتًا، اور اس پر گھر بنایا، اس پر یعنی کمرہ بنایا. قال یزید بن صاحب، یہ یزید بن صاحب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فَدَخَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْتَ، میں خود اس مکان میں داخل ہوا ہوں. جو مکان کس نے بنایا تھا؟ ایک صحابی نے بنایا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ. کس پر بنایا تھا؟ قبر پہ بنایا تھا. اور قبر کس کی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تھی. تو یہ کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت، میں اس مکان میں داخل ہوا، فرأیت فیہ ذلک القبر، میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی زیارت کی ہے. آج جو قبروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے زائرین کے فائدے کے لیے اور وہاں پر حاضری کے اہتمام کے لیے، اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، لیکن جس درجہ استحباب میں ہے اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ یہ 15ویں صدی کی بات نہیں، یہ دور صحابہ کی بات ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور کی بات تو قطعاً نہیں، کیونکہ جس روایت کو جلالی صاحب پیش کر کے خوش ہو رہے ہیں وہ روایت ثابت ہی نہیں. جلالی مقروض صاحب، آپ کے پاس جو نسخہ ہے کتاب کا، صفحہ 79 سے روایت نمبر 359 کی سند دیکھ لیں. اس کا راوی عبدالعزیز بن عمران ہے. محدثین کی گواہیوں کے مطابق تو یہ ضعیف ہے ہی. خود امام عمر بن شبہ رحمہ اللہ نے بھی گواہی دی کہ یہ کثیر الغلط ہے. دیکھیں پیج پلٹے اور روایت 362 پر اسی راوی کی سند سے، اور آخر میں امام ابن شبہ رحمہ اللہ نے لکھا وَكَانَ عَبْدُ الْعَزِيزِ كَثِيرُ الْغَلَطِ فِي حَدِيثِ، اور یہ عبدالعزیز اپنی بیان کردہ حدیث میں بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتا تھا. فَإِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ بِحِفْظِهِ، کیونکہ اس کی کتابیں جل گئی تھی تو اپنی یادداشت سے یہ حدیث روایت کیا کرتا تھا. جلالی جی کتاب ہاتھ میں لہرا لہرا کر دکھاتے ہو، پتہ تو انو ککھدا بھی نہیں. علم آپ کا بس صرف اتنا ہے کہ جو کتاب ہاتھ میں لہرا لہرا کر دکھا رہے ہو، غور سے پڑھی وہ بھی نہیں، اگلے ہی صفحے پر اس راوی کی حیثیت جو لکھی ہے آپ کو تو وہ بھی معلوم نہیں. کنز العلماء کہلوانے سے علم ثابت نہیں ہو جاتا، آپ کی ان حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے. کہیں سے آپ کو حوالہ مل جاتا ہے، اسی پر خوش ہو کر اچھل کود فرمانا شروع کر دیتے ہیں. تحقیق کا نہ ذوق ہے اور نہ صلاحیت ہے. چلیے ہم آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے بتاتے ہیں، تو اٹھائیے تہذیب و تہذیب اور نکالے ترجمہ عبدالعزیز بن عمران کا. امام ابن حجر رحمہ اللہ محدثین ائمہ جرح و تعدیل کی شہادات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا كَانَ صَاحِبُ نَسَبٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، یہ نسب کے ماہر تھے لیکن اصحاب الحدیث میں سے نہیں تھے. اور عثمان الدارمی رحمہ اللہ نے ابن معین سے نقل کیا کہ لیس بثقہ، یہ ثقہ نہیں تھے اور یہ شاعر تھے. اور امام حسین بن حبان رحمہ اللہ نے امام یحییٰ بن معین سے نقل کیا لیس حدیثہ بشیء، اس کی حدیث کچھ بھی نہیں. جس کو لے کر جلالی صاحب اچھل کود کر رہے ہیں، اس کے بارے میں محدثین فیصلہ کیا دے رہے ہیں کہ اس کی حدیث کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی حدیث کچھ بھی نہیں، اس کی روایات کی کوئی حیثیت نہیں. اور بریلویوں کے یہ کنز العلماء اسی کی روایت پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کتاب لہرا لہرا کر اپنے ہاتھ میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بڑا مارکا مار لیا میں نے. امام الزہلی رحمہ اللہ نے فرمایا علیہ بدنۃ ان حدثت بہ، اگر میں اس کی کوئی روایت بیان کروں
تو مجھ پر اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہے۔ وَضَعَفَهُ جِدًّا، اور اسے سخت ضعیف قرار دیا۔ جلالی جی غور کر لے کیسی سخت جرح فرمائی امام زہری رحمہ اللہ نے کہ اگر میں اس سے روایت لے کر بیان کروں تو مجھ پہ بڑے جانور کی قربانی واجب ہے، بکرے سے کام نہیں چلے گا۔ اور آپ ہے کہ صحیح ترین حدیث کو ٹھکرا کر، نعوذ باللہ، نظر انداز کر کے اس سخت ضعیف اور متروک راوی کی روایت پیش کر کے قبر پرستی کے باطل دین کو مضبوط کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جلالی جی حوصلہ کر کے اور سنو، ہجے گل مکی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ منکر الحدیث ہے، لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی بھی نہیں جائے گی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا منکر الحدیث اور متروک الحدیث ہے، لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی نہ جائے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا یہ مشہور راویوں سے منکر روایات بیان کرتے تھے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث میں ضعیف اور سخت منکر الحدیث تھا۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا امام ابو زرع رحمہ اللہ نے اس کی احادیث کی قرات سے روک دیا تھا اور اس سے روایت کرنا ترک کر دیا تھا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے سخت ضعیف قرار دیا۔ آگے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن شبہ کی جرح بھی نقل کی جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں بھی اسے متروک بتلایا۔ تفصیل کے لیے اردو ترجمہ کے ساتھ جلد 4 صفحہ 334 دیکھ لیجئے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں اپنا فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا متروک راوی ہے، اس کی کتابیں جل گئی تھی تو اپنے ہاتھ سے احادیث روایت کرتا تھا، تو اس کی غلطی شدید تھی، انصاب کا ماہر تھا۔ جلالی صاحب، یہ ہے اس راوی کی حیثیت جس کی روایت لے کر آپ فرماتے ہیں آج جو قبروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے زائرین کے فائدے کے لیے اور وہاں پر حاضری کے اہتمام کے لیے، اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے، لیکن جس درجہ استحباب میں ہے اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے۔ جلالی صاحب، یہ جتنے بھی اونچے اونچے مزارات بنے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے۔ آپ لوگوں کی تعلیمات کے مطابق تو ان میں مدفون بڑی بڑی سرکاریں، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور ہے، لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، عزت، دولت، شہرت، شوکت، اولاد دیتے ہیں، شادیاں کرواتے ہیں، رزق دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف خود آپ جیسے قبر پرستی کے وکیل کہتے ہیں کہ یہ اونچے اونچے مزار اس لیے بناتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، اور آپ کے عقیدے کے مطابق یہ دعائیں قبول کرنے والے، مرادیں پوری کرنے والے، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، داتا، گنج بخش، گنج شکر، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ کیا معنی ہوا آپ کی بات کا؟ اگر انہیں عام قبرستانوں میں دفنایا جاتا فرامین مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، ان کی کچی قبریں بناتے، ان پہ گنبد نہ ہوتے، عمارتیں نہ ہوتی، مزارات نہ ہوتے، کتبے نہ لگتے، القابات سے بھرپور یہ کاروباری دھندے نہ ہوتے، ان پر بڑی چمکتی زرق برق چادریں نہ چڑھتی، چراغاں نہ ہوتی، میلے نہ لگتے، قوالیاں نہ ہوتی، عرس نہ ہوتے، تو آپ کا سارا بزنس ٹھپ ہو جاتا اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جلالی مقروض صاحب، یہ تو تمہاری محنتوں کے، تمہارے خرچوں کے، تمہارے جھوٹی کرامات بیان کرنے کے محتاج ہیں، اور تم خود اپنی زبان سے ان کی محتاجی بیان کر کے قبر پرستو کتنے بدقسمت ہو تم ایک وکیل بھی ملا تو کتنا کمزور ملا۔ یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں بقول آپ کے، یہ آپ کی بنائی گئی پکی قبروں کے محتاج، آپ کی چڑھائی ہوئی بھڑکیلی چادروں کے محتاج، آپ کی بنائی ہوئی بلڈنگوں اور گنبدوں کے محتاج، قبروں پر آ کر جو تم نظریں نیازیں مانتے ہو، بکرے چھترے شیرنیاں چڑھاتے ہو، یہ اس کے محتاج، یہ آپ کی ہوئی لائٹنگ کے محتاج، یہ اتنے محتاج آپ کے مشکل کشا، آپ کے حاجت روا اور آپ کی بگڑی بنانے والے کیسے بن گئے؟ جلالی جی یاد رکھیے گا، آپ نے ہمارے پچھلے قرضے بھی ابھی تک نہیں چکائے، کہیں ان باتوں سے بھی انجان مت بن جانا، بات ریکارڈ پر ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جلالی کبھی کبھی جذبات میں آ کر ایک آدھی بڑک مار کر پھر چھپ جاتے ہیں اور چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔
گویا سر پیٹتا اور پچھتاتا رہ جاتا ہے کہ یہ غلطی کیوں کی، بڑک کیوں ماری، آوازہ کیوں لگایا۔ یہ تو سارا حساب چکتا کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ جلالی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا، پکی قبر بنانا، اس پہ عمارت بنانا، کتبے لگانا، قبروں پہ میلے لگانا، اور صحابہ اور تابعین نے پکی قبروں کو ڈھایا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج الاسدی سے فرمایا، حدیث نمبر 2243 اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اور وہ آپ نے جس کام کے لیے مجھے روانہ کیا وہ کیا تھا؟ تمہیں کسی بت کو نہ چھوڑنا، کوئی مجسمہ کوئی بت نظر آئے تو اسے مٹا دینا، کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑنا بلکہ اسے برابر کر دینا۔ اندازہ لگائیے اے لوگو، اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کے لیے سوچو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بتوں سے نفرت تھی، اسی طرح اونچی قبروں سے بھی نفرت تھی۔ جہاں بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا مولا علی کو، وہاں اونچی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کے لیے بھیجا، اور یہی کام صحابہ بھی کرتے رہے۔ سیدنا علی نے بھی اسی طرح اپنے شاگرد کو بھیجا، کوئی بت نہ چھوڑنا، کوئی پکی اونچی قبر نہ رہنے دینا۔ لیکن عشق رسول کے یہ جھوٹے دعوے دار، قبر پرستی کے اس دھندے کے چوکی دار، اس عمل کو استحباب یعنی مستحب پسندیدہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مستحب کا معنی کیا ہے؟ وہ عمل جس کے کرنے پہ ثواب ملے اور نہ کرنے کا جواز ہو، نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہ ہو۔ افسوس، اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع فرمایا، اس عمل کا کرنا ثواب بن گیا ان کے نزدیک۔ جلالی صاحب اپنی عقل کا ماتم کیجئے، یا توبہ طائب ہو کر اہل ایمان کی صف، اہل توحید کی صف میں شامل ہو جائیے۔ اللہ آپ کو توحید کا فہم عطا فرمائے، آپ کے سینے کو پاک کرے شرک کی غلاظتوں سے، اور اسے توحید کا نور کا منارہ بنا دے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔